جو اپنا سینہ کوٹ کوٹ کے لال کر لیتے ہیں یہ بتانے میں کہ ہم بہت محب وطن ہیں، وہی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے میں بھی وہی ملوث ہیں، امریکہ کو پاکستانی پیسوں کے بدلے دینے میں بھی وہی ملوث ہیں، اور پاکستان کے ایٹمی راز بھی امریکہ کو دینے میں وہی ملوث ہیں۔ تو یہ میری اتنی بات کو بڑا سمجھیے گا۔ اچھا، آخری سوال، فاٹا کے لوگ محرومیہ ہیں وہاں پر، وہ میڈیا سے شکوے کر رہے شروع دن سے کہ ہمیں وہ جو ہے نا کوریج نہیں دیتے، تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو قصروار ٹھہرا رہے ہو۔ آج آپ لوگوں کے بھی برے دن آ گئے، اور آنے والی نسل یا صحافی حضرات کو ابصر عالم کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے، ہم بھی اس کے قصوروار ہیں، اور ہم بہت دہائیوں سے پنجاب کے لوگ قصوروار ہیں اس کے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ نامور صحافی اور سابقہ پیمرا چیئرمین ابصر عالم صاحب موجود ہیں، جس پر خود بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اچھا سر، ابھی تک آپ کے تحقیقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں؟ کیونکہ عام عوام یہ سوال اٹھاتے کہ جب اتنے بڑے لوگوں پر، ہائی پروفائل لوگوں پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، تو عام بندوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ عام عوامی سوال ہے، اس حوالے سے کیا کہیں یہی گے؟ تو ٹریجڈی ہے کہ ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہاں کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ، ایک ملک جو ہے ایک مافیا کا گڑھ بن چکا ہے، جو مافیا ایک طاقتور مافیا ہے، اور ان کے کارندے ہر جگہ موجود ہیں، ہر محکمے میں موجود ہیں، اور وہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے 22 کروڑ عوام پہ، اور عوام ظاہر ہے نہتے ہیں، پرامن ہیں، اور وہ قانون پسند شہری ہیں، وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اس لیے ان پہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ کی بات جہاں تک ہے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، پیش رفت یہی ہوئی ہے کہ اس پہ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انفارمیشن کی، اس میں آ کے چیئرمین نادرا نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور جو بھی فوٹیج ملا ہے اس میں جو چہرے ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بینک سے میچ نہیں کر سکے، تو یہ صرف پیش رفت ہے۔ اچھا سر، آپ خود بھی پیمرا کے چیئرمین رہ چکے، تو ماضی کی حکومتوں میں اور اسی حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کتنا فرق ہے میڈیا پر قدغن کے لگانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومتیں ساری جو ہیں وہ اپنا نقصان ہمیشہ کرتی ہیں، اپنے خلاف گول کرتی رہتی ہیں تمام حکومتیں، لیکن میرا خیال ہے یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے خلاف اتنے زیادہ تابڑ توڑ گول کیے جا رہی ہے اور مسلسل کیے جا رہی ہے، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی حکومتوں کا ہوا ہے اس طرح کے اقدامات کے بعد۔ اچھا، کچھ تلخ سوالات بھی عوام سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کی کافی آزادی ہے، وہ سعودی عرب کی مثال دیتے کہ ادھر ایک صحافی کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پر میڈیا کافی عجیب قسم حرکتیں کرے، پھر بھی ان پر حکومت جو ہے نا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو میڈیا اگر کمپیئر کر لے باہر ملکوں کے ساتھ، کتنی آزادی ہے یہاں ایک پر؟ تو کمپیریزن باہر کے ملکوں سے کرنا ضرور آپ کا بنتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں سے جن سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں وہاں ملکوں میں کوئی آئیڈیل صورتحال ہو۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں، برطانیہ کی لے لیں، ان قوموں نے پوری دنیا پہ لوگوں پہ کتنے ظلم کیے ہیں۔ ابھی بھی دیکھ لیں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، افغانستان میں کیا کیا انہوں نے کتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے۔ تو مجھے تو ان سے امید نہیں ہے، مجھے تو اپنے اللہ سے امید ہے، اپنے آئین سے امید ہے، اور اس پارلیمنٹ سے، اور اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے جو یہاں پہ ہے۔ آپ بھی باہر دنیا کو رول ماڈل بھی نہیں سمجھ؟ میرا رول ماڈل، میں نے جیسے بتایا، جو میرے قرآن میں مجھے آزادی دی گئی ہے، مجھے آزاد پیدا کیا میری ماں نے، میں غلام نہیں ہوں، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا جرنیل ہو، کوئی کتنا بھی بڑا جج ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سیاستدان ہو، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اگر مجھے کوئی غلام بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ نہ صرف انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہوگا، پاکستان کے آئین کے خلاف کام کر رہا ہوگا، وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کام کر رہا ہوگا، اور اس کا ماڈل ہمارا اپنا آئین ہے، اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں سب کچھ دیا گیا۔ میں اس کے مطابق مطالبہ کرنے آیا ہوں اس پارلیمنٹ کے سامنے جو اس آئین کی خالق ہے، اور اس سپریم کورٹ کے سامنے جس کو اس آئین نے جنم دیا ہے۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے ججوں سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلے کریں، جنرل ضمیر کی آواز پہ فیصلے نہ کریں، اور لوگوں کا جو حق آئین میں دیا گیا ہے وہ ان کو دیں، بغیر کسی خوف کے،
بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی دباؤ کے. یہ میرا آئیڈیل ہے. اچھا، عام عوام کے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو صحافی حضرات مطلب قاتلانہ حملے کی بات کرے تو وہ صرف پبلسٹی کے لیے کرے، یورپ اور امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے وہ کرے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک ہاتھ پہ یورپ ہے، ایک ہاتھ پہ امریکہ ہے. یہ کمپلیکسز ان لوگوں کے ہیں، سرکاری ملازمین کے، جن کی سیلری تو اتنی نہیں ہوتی لیکن ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں. وہ اس احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بھائیوں کا بزنس بھی باہر سیٹ کراتے ہیں یہاں سے مال لوٹ کے، اور ان کا بچوں کو شہریت بھی وہاں کی دلاتے ہیں، اور پھر یہاں سے ریٹائر ہو کے وہ فوراً باہر بھاگتے ہیں. یہ جنرل کھوسا، یہ جج ہیں کھوسا صاحب، جنرل کھوسا میرے منہ سے نکل گیا، اتنا غلط بھی نہیں ہے یہ کہ کہاں ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت. تو ان لوگوں کے کمپلیکسز ہیں. میرا الحمدللہ کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہیں جانے کا، آنے کا، رہنے کا، نہ میرے بچوں کا ہے. ہم یہاں کی مٹی سے اگے ہیں، اسی مٹی میں ہم نے کھاد بن جانا ہے. جس کو آئے ہے، جس کو کوئی شک ہے وہ آئے اور اپنا حساب کتاب لے کے آئے اور کمپیریزن کر لیں. اچھا سر، جب امریکہ یا یورپ کی ویزے کی لالچ بھی نہیں، اسد کے ساتھ بات ہو رہی تھی، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے ادھر ہی مرنا ہے اور آپ نے بھی ادھر ہی مرنا ہے، تو پھر یہ غداری وغیرہ یہ چیزیں یہ کدھر سے آتی ہے؟ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ارطغرل دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت لوگ، اور میں ارطغرل دیکھنے والوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ارطغرل میں یاد رکھیے گا کہ ارطغرل کے ساتھ، ارطغرل ایک قوم پرست ہیرو ہے نا، اس کے ساتھ جو غداری کرنے والے تھے نا، وہی لوگ سب سے زیادہ وفاداری کے نعرے لگایا کرتے تھے، وہی دوسروں کی وفاداری کو کویسچن کرتے تھے. تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. جو اپنا سینہ کوٹ کوٹ کے لال کر لیتے ہیں یہ بتانے میں کہ ہم بہت محب وطن ہیں، وہی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے میں بھی وہی ملوث ہیں، امریکہ کو پاکستانی پیسوں کے بدلے دینے میں بھی وہی ملوث ہیں، اور پاکستان کے ایٹمی راز بھی امریکہ کو دینے میں وہی ملوث ہیں. تو یہ میری اتنی بات کو بڑا سمجھیے گا. اچھا، آخری سوال، فاٹا کے لوگ محرومیہ ہیں وہاں پر، وہ میڈیا سے شکوے کرے شروع دن سے کہ ہمیں وہ جو ہے نا کوریج نہیں دیتے، تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو قصروار ٹھہرا رہے ہو. آج آپ لوگوں کے بھی برے دن آ گئے تو آپ نے آپ کو بھی قصروار ٹھہرا رہے، اور آنے والی نسل یا صحافی حضرات کو ابصر عالم کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے. ہم بھی اس کے قصوروار ہیں، اور ہم بہت دہائیوں سے پنجاب کے لوگ قصوروار ہیں اس کے. خاص طور پہ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن رہا تھا، اس وقت جو ویسٹ پاکستان ہے، اس کے جتنا میڈیا تھا وہ، اور جتنا یہاں کی سول سوسائٹی تھی، اور جو یہاں کا سو کالڈ دانشور طبقہ تھا، انہوں نے فکری بددیانتی کی، انہوں نے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی، اور انہوں نے جو سچ تھا اس وقت بنگلہ دیش میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کے بارے میں یہاں پہ آواز نہیں اٹھائی، جس سے وہ ملک ہم سے الگ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں حب الوطنی یہی ہے کہ جہاں صحیح حب الوطنی صرف ٹی وی چینل پہ پیسے لے کے، مہانہ لے کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے حب الوطنی کا نعرہ لگانا حب الوطنی نہیں ہے. حب الوطنی یہ ہے کہ جب آپ کہیں کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری بنیادوں میں یہاں سوراخ ہے، اور یہاں سے پانی اندر ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہاں پہ جب کوئی کھڑا ہو کے شور مچاتا ہے نا، تو اصل حب وطن وہ محب وطن وہ ہوتا ہے. یہ حب الوطنی نہیں ہے کہ پانی بنیادوں میں جا رہا ہو اور آپ اوپر کی منزل پہ بیٹھے پارٹی کر رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ سب اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا نے یہ غلطی کی، اور پاکستان کی میڈیا کو اب یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا، فاٹا میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ ضرور آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ تمام یہ پھول ہیں، یہ جو چھوٹے صوبے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک الگ الگ پھول ہے، الگ خوشبو کا، الگ رنگ کا. یہ پھول ملتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے جس کا نام پاکستان ہے. تو اس گلدستے میں سے ایک پھول کم کریں گے نا تو گلدستے کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا. تو گلدستے میں سے وہ پھول چاہے چھوٹا ہو، چاہے کم رنگ والا ہو، لیکن ہے تو وہ گلدستے کا پھول. سب کے حق برابر ہیں، اور وہ حقوق آئین نے دیے ہیں، جو اس پارلیمنٹ نے بنایا ہے، جس کے لیے یہ سپریم کورٹ ذمہ دار ہے اس آئین کی خلاف ورزی نہ ہو. شکریہ. ناظرین، یہ تھے ابصر عالم صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنی چاہیے، خواہ وہ فاٹا کے مظلوم عوام کے حوالے سے ہو یا بلوچستان کے مظلوم عوام کے حوالے سے.